نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. سورۃ العنکبوت جو ہے اس میں ہمارا درس چل رہا ہے، تو آج عنکبوت کا ذکر ہے۔ عنکبوت کہتے ہیں مکڑی، یہ جو ہوتی ہے نا جالا بناتی ہے گھروں میں یا کونوں میں یا درختوں میں، تو اس کو عنکبوت کہتے ہیں۔ تو اللہ نے مشرک کی مثال دی عنکبوت کے ساتھ، مکڑی کے ساتھ، کہ مکڑی ایک کمزور جانور ہے، وہ جالا بناتی ہے اور سب سے کمزور گھر جو ہے وہ اس کا ہوتا ہے، مکڑی کا ہوتا ہے۔ تھوڑی سی ہوا آئی ہو گیا، گرمی آئی ختم ہو گیا، بارش آئی ختم ہو گیا۔ فرمایا کہ مشرک بھی اسی طرح جو اللہ کو چھوڑ کے شرک کرتے ہیں، وہ جن جن کو پکارتے ہیں وہ مکڑی سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ اللہ نے مثالیں بیان کر کے انسان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن انسان ہے کہ سمجھتا نہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، اللہ پاک مثال بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو معبود بنا رکھا ہے۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کے غیروں کو کارساز بنایا ہے، جو اوروں کو مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہیں، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے۔ اتخذت بیتا، وہ گھر بناتی ہے۔ جب مکڑی گھر کہاں سے؟ باہر سے مٹیریل نہیں لاتی کہ باہر سے مٹیریل منگوائے اور اس سے یہ اس کے پیٹ کے اندر سے ایک لعاب تھوک نکلتی ہے اور اس کو وہ پھیرتی رہتی ہے اور اس کو گھر بناتی ہے، یعنی یہ مٹیریل بھی اس کے اندر سے نکلتا ہے۔ تو مکڑی کے بارے میں آتا ہے کہ سب سے کمزور گھر اس کا ہے۔ سب سے کمزور گھر کس کا ہے؟ مکڑی کا ہے۔ تو اسی طرح مشرک جو اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کو کی عبادت انسان اس لیے کرتا ہے کہ ہمیں جنت دے دے، ہمارے مشکل حل کر دے، ہمارے مسئلے حل کر دے، اللہ خوش ہو جائے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کو پکارتے ہیں۔ تو اگر اس کو چھوڑ کے کسی اور کو پکاریں گے تو وہ تو مکڑی سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ اور مشرک جو ہوتا ہے نا، یہ اللہ کو مانتا ہے، یہ نہیں کہ اللہ کو نہیں، اللہ کو مانتا ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ ہم اللہ اوروں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، تاکہ یہ ہمیں اللہ تک پہنچاتے ہیں، یعنی اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ سے محبت بھی ہے، لیکن خود اس سے نہیں مانگتے، اوروں کو وسیلہ بناتے ہیں۔ جبکہ اللہ نے کسی کو وزیر، مشیر، چوکیدار مقرر نہیں کیا، وہ کہتے ڈائریکٹ مانگے، ادعونی استجب لکم، اس سے مانگو میں قبول کرتا ہوں۔ تو کیا نہیں مانگتے؟
اس کو کیوں ڈائریکٹ اس سے کیوں نہیں مانگتے؟ تو ایسی مثال اللہ نے بے شمار مثالیں قرآن میں، مثالیں اللہ اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ جلدی سمجھیں۔ لوگوں کے ذہن مختلف ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتی تو اللہ مثال کے ذریعے سے سمجھاتا ہے۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو معبود بنا رکھا ہے، مشکل کشا سمجھتے ہیں، حاجت روا سمجھتے ہیں اللہ کو چھوڑ کے۔ کمثل العنکبوت، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے، اتخذت بیتا، وہ گھر بناتی ہے، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور بے شک گھروں میں سب سے کمزور گھر تو مکڑی کا ہے۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور بے شک کمزور گھروں میں سب سے جو کمزور گھر ہے وہ مکڑی کا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ لوگ سمجھ جاتے، کاش اس مثال سے سمجھ جاتے۔ اور اللہ کو مشکل کشا حاجت روا سمجھتا ہے۔ مشکل کشا حاجت روا کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ پاک نے کہلوایا، قُلْ لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا، آپ سے بڑی ہستی دنیا میں کوئی اور نہیں آئی اور نہ آئی۔ میں قل، آپ کہیں، لا املک لکم ضرا ولا رشدا، میں تمہارے نفع نقصان کا مالک ہوں۔ نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ نفع کون دیتا ہے؟ نقصان بھی اللہ ہے۔ یہ قرآن ہم پڑھیں گے، ہم سنیں گے، ہم اس کے ساتھ کوئی بیٹھیں گے تو پھر سمجھ آئے گی، کہ بغیر تو سمجھ نہیں آئے۔ ہمارے جتنے بھی عقیدے ہیں خود ساختہ، جو میرے دل میں آئے میں وہ کرتا ہوں، سمجھ لو کہ اللہ راضی ہوگا۔ اللہ تب راضی ہوگا جو اللہ نے فرمایا ہے اس کے مطابق میرا عقیدہ ہوگا، میرا کام اس کے مطابق ہوگا تو اللہ قبول فرمائے گا۔ میں نے اپنے ذہن سے ایک چیز بنا رکھی ہے اور میں کہتا ہوں کہ بس یہ ٹھیک ہے، ٹھیک تب ہوگا جو اس کے اوپر قرآن حدیث کی دلیل ہو۔ تو عجیب سورت کا نام بھی سورۃ العنکبوت اور مثال بھی اللہ نے، اس لیے کہتے ہیں کہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ مکڑی کو مارنا صحیح نہیں۔ کیوں؟ کہ اس نے ہجرت کے رات غار ثور پہ جالا تو اس محترم ہو گئی، لیکن دوسرے حدیث میں ہے کہ مکڑی سے اپنے گھروں کو صاف کرو، مکڑی کے جالوں سے، اس سے غربت ہے۔ تو اب اپنا عقیدہ ہے، تو اصل چیز یہ ہے کہ اس کو صاف کرنا، جالوں کو، یہ درست ہے۔ آپ کوئی اپنے عقیدت رکھتا ہے کہ بھئی وہ مکڑی ہے، اس کو میں کچھ نہیں کہتا تو ٹھیک ہے، لیکن فرمایا کہ اس کے جالوں کو صاف کرو کیونکہ اس سے گھروں میں غربت ہو۔ تو صاف بھی کرو، کچھ دنوں کے بعد وہ پھر بنا لیتی ہے۔ اور یہ کیوں بناتی ہے؟ اس میں وہ اپنا شکار کرتی ہے۔ اب اس کے اندر مکھی آتی ہے، مچھر آتے ہیں، پھنستے ہیں اور یہ اس کو کھاتی ہے۔ اب دیکھو اس کو اللہ نے کھانے پینے کے کون سا طریقہ بتایا کہ تم اس طرح کرو۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، مثال ان لوگوں کی جو اللہ کے سوا اوروں کو معبود بناتے ہیں، مشکل کشا، حاجت روا۔ کمثل العنکبوت، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے، اتخذت بیتا، وہ گھر بناتی ہے، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور بے شک سب سے کمزور گھروں میں جو کمزور گھر ہے وہ تو مکڑی کا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ لوگ سمجھتے، کاش یہ لوگ مکڑی سے اگر سمجھ میں آ گئے۔ مکڑی کی مثال اللہ پاک نے دی ہے قرآن میں، مچھر کی، بعوضۃ وما فوقہا، مثال مچھر کی یا اس سے بھی چھوٹی،
مکھی کی مثال دی ہے، مکڑی کی دی ہے، مچھر کی دی ہے، اور مثالیں اللہ پاک اس لیے بتائیں اگلی آیت میں وہ آ رہا ہے کہ مثالیں میں کیوں دیتا ہے اور اس کو سمجھتا کوئی وما یعقلها الا العالم، مثالوں کو صرف علماء ہی سمجھتے ہیں، عام لوگ کیونکہ وہ غور و فکر نہیں کرتے۔ قرآن میں جتنا کوئی غور و فکر کرے گا صرف جاننا جو ہے کہ علم نہیں ہے۔ ایک آدمی جانتا ہے وہ لاکھوں کروڑوں اس کے پاس معلومات ہے، لوگ کہتے ہیں یہ بڑا ماہر ہے لیکن وہ عالم نہیں ہے۔ معلومات اور چیزیں اور علم کے ساتھ عمل یہ اور چیز، علم کے ساتھ عمل۔ تو مثالوں پہ انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ آج اتنی بات ہم یاد رکھنے کی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مختار کل نہیں، کوئی حاضر ناظر نہیں، کوئی عالم الغیب نہیں۔ عالم الغیب بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ حاضر ناظر کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ اور ہم سب کی بگڑی بنانے والا کون ہے؟ ہم سب کی مشکلیں حل کرنے والا۔ اور یہ بات ہم یاد رکھیں کہ اللہ نے کسی کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ مجھے چھوڑ کے کسی اور کے پاس جاؤ وہاں سے مسئلے حل کرو، مسئلے اللہ حل کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی آپ کو مسئلہ پیش آتا 2 رکعت نماز پڑھتے اللہ سے مانگتے۔ ہمیں تو سنت یہ بتا دی، دین تو یہ بتاتا ہے، اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔